لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تمہیں۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ مبارک گھڑی ہے جب ہر شے خاموش ہو جاتی ہے، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے نا، اور صرف وہ بندے جاگتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے سب سے قریب بندوں کے پاس ہوتا ہے ان کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ اللہ اس وقت زمین کے سب سے قریبی آسمان پر آتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، وہی ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، میں اسے دے دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، میں اسے بخش دوں گا۔ جب ہم تہجد میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہماری درد بھری آہیں، ہمارے آنسو اللہ کے سامنے بیکار نہیں جاتے ہیں۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے دنیا کو نہیں دکھائی جاتی، بس اپنے اور اللہ کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں جاگ کر اس کے ساتھ تہجد پڑھا کرو۔ یہ ایک اضافی عمل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے۔ تہجد پڑھنے والا اللہ کے نزدیک کتنا مقام رکھتا ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص بندے ادا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد اللہ کے قریب ہونا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کتنی ہی کہانیاں ہیں ان لوگوں کی جو تہجد کے ذریعے اپنی زندگی کا سب سے مشکل موڑ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا اثر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب ہم سب سے زیادہ بے قرار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں، تب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور اس وقت کی گئی دعائیں وہ طاقت ہوتی ہے جو دن کی دعاؤں میں نہیں ہوتی۔ تہجد ہمیں صبر اور یقین سکھاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے آنسوؤں کو اپنے رب کے آگے رکھتے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں کی گئی دعا، دل سے نکلی ہوئی فریاد اللہ کے سامنے کسی نہ کسی روپ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب ہمارا کوئی راستہ نہیں بنتا نا، جب دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب اللہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ تہجد پہ مانگی گئی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی روح رب سے براہ راست بات کرتی ہے، جب دل کی سچی کیفیت رب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس وقت کی گئی دعائیں، جو دعائیں انسان کی گہرائی سے نکلتی ہیں، اللہ کے سامنے بہت ہی عظیم ہوتی ہیں، اور چاہے دنیا کے ہر دروازے بند ہو جائیں لیکن تہجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تہجد کی عبادت اللہ کی طرف سے ملا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ وہ نماز ہے جسے دن کی روشنی میں نہیں پڑھا جا سکتا جب سب لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ رات کے اندھیرے میں خالصتاً اللہ کے لیے خفیہ طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب تم سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہو، سب سے زیادہ بے بس ہو، تب اپنے رب کو پکارو اور وہ تمہیں ضرور سنے گا۔ وہی سننے والا ہے۔ تہجد اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیاوی مسائل اور دکھ درد ایک طرف رکھ کر صرف اللہ کی یاد میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اور وہ جو رات کو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں نا، تہجد کی رات کا قیام بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اسے دنیا کی مشکلات سے نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل نماز فرائض کے بعد رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کی زندگیاں تہجد کے ذریعے بدل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ انسان کے دل میں چھپی ہوئی خواہشات کو بھی جانتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا چاہے فوراً قبول نہ ہو، لیکن وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ خود فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا بھی اپنے بندے کے خلاف نہیں جاتا۔ بس ہمیں سب پر یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے، اور وہ ہماری دعاؤں کو ایسے طریقے سے قبول کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نماز میں اخلاص اور دل کی سچائی سب سے اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کریں، 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر اللہ سے وہ مانگیں جو ہمارے دل میں ہے، جو ہم مانگنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت سے متعلق۔ اللہ سب سننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ رات میں جاگتا ہے نا، تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے، اسے اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کی دعا کو یقین کے ساتھ اللہ تک پہنچاتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی میں کوئی راستہ نہیں بچا، جب تمہاری امیدیں ختم ہو جائیں، تب رات کی آخری پہر میں اٹھو، وضو کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور پھر اللہ سے خوب مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، جس طرح مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، بے شمار مانگو۔ وہی تمہیں سب عطا کرنے والا ہے۔ بے شک وہی ہے جو تمہیں سننے والا ہے، تمہیں بخشنے والا ہے۔ مانگتے رہو اپنے رب کائنات سے، وہ تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں ہونے دے گا، اور بے شک وہی قبول کرنے والا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں، اور وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوتی ہے جسے تہجد میں مانگا گیا ہو۔ تہجد پڑھا کریں، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جاتا ہے آپ کو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے نا، ان کی مرہم صرف تہجد میں موجود ہے۔ اور عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا، جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ دونوں جہاں کا سکون صرف اور صرف تہجد کی نماز میں ہے۔ ایک دفعہ تہجد کی طرف آ کر تو دیکھیں۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ آدھی رات میں کی جانے والی سب سے بڑی اور اخلاص اور خلوص والی عبادت تہجد کی نماز ہے۔ اس میں مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے کہ وہ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا ان کی قبول کرے گا۔